السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے، محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا ذی الحجہ یعنی قربانی کے مہینے پر ہوتی ہے۔ اسلامی سن ہجری کہلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب سن کی تعیین کے سلسلے میں مشورہ ہوا تو بعض حضرات نے رائے دی کہ سن کی ابتدا ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے، یعنی سن کو سن ولادت قرار دیا جائے۔ بعض حضرات کی رائے ہوئی کہ نہیں، بلکہ جب سے آپ کو نبوت ملی ہے اور وحی کی ابتدا ہوئی ہے، وحی کو جو ہے وحی سے سن کی ابتدا کی جائے اور سن وحی قرار دیا جائے۔ اس سے پہلے جو مکے میں اور عرب میں سن چل رہا تھا وہ عام الفیل کے نام سے اس کی ابتدا تھی، جس میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا کہ ابرہہ نامی یمن کے گورنر نے مکے پر حملہ کیا اور اس نے اپنے یہاں ایک خانہ کعبہ بنوایا تھا، اس لیے کہ لوگ اس کا طواف کریں اور مکہ نہ جائیں۔ جب لوگ اس کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو اس نے طے کیا کہ پہلے مکے کا کعبہ میں ڈھا دیتا ہوں، تاکہ وہ کعبہ نہیں رہے گا تو لوگ خود بخود ادھر رجوع کریں گے۔ تو خانہ کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے وہ چلا، اور جب اس نے مکے پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے اپنے خانہ کعبے کی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیج دیے۔ یہ پرندے تھے، ان کی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ کنکریاں کیا، وہ بالکل ایٹم بم تھے،
جس کے اوپر بھی وہ کنکری گر جاتی تھی اس کا پورا بدن گل جاتا، ہاتھی گل جاتا، اور اس کا انگ انگ گل کر کے بالکل بکھر جاتا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے امراح کے لشکر کو عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ اہل مکہ کے لیے یہ ایک بڑی تاریخ تھی، بڑی عظیم فتح تھی، وہاں سے انہوں نے اپنی سن کی ابتدا کی تھی۔ اسلام چونکہ ایک مستقل مذہب ہے اور ایک آفاقی مذہب ہے، کسی علاقے کا کسی زمانے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر دنیا کے بسنے والے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ وہ انسان کسی بھی طبقے کے ہوں، تاجر ہوں، کسان ہوں، مزدور ہوں، اجیر ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، صحت مند ہوں، بیمار ہوں، اور کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، گرمی کا علاقہ، سردی، برسات، کوئی بھی علاقہ، ہر زمانے میں، ہر جگہ پر، ہر علاقے کے لیے اسلام قیامت تک کے لیے ایک کامل اور مکمل رہنما مذہب ہے۔ چنانچہ اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے طے کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو 12 مہینے ہیں۔ جب سے زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے خاص طور پر ان میں قابل احترام ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ ان مہینوں کا اہل عرب احترام کرتے تھے اور اللہ کے نزدیک اور اسلام میں بھی یہ مہینے محترم قرار دیے گئے۔ ان مہینوں میں اہل عرب جو آپس میں ان کی جنگیں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، دشمنیاں، سب موقوف، لوٹ مار سب موقوف ہو جاتی۔ لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ محرم بھی ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ متعدد رائیں، آراء سن کی ابتدا کے سلسلے میں سامنے آئیں، لیکن ان میں مشورے سے ہجرت سے سن کی ابتدا کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مولد النبی سے کیا جاتا تو ایک شخصی موقف ہوتا اور ایک شخصیت کی طرف اشارہ ہوتا۔ وحی سے کیا جاتا تو وہ بھی آپ کی ذات تک تھا، آپ کے ذریعے پھر انسانوں کو پیغام تھا، لیکن انسانوں کی دسترس سے باہر، اس لیے کہ ہر انسان وحی کا مستحق اور محل نہیں بن سکتا۔ لیکن ہجرت ایک ایسا عمل ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہنے والا عمل ہے، اور اسی سے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح، برتری، کامیابی اور تبلیغ اور اشاعت کے لیے اسی سے راہیں کھولی ہیں۔ مسلمان مکے میں رہتے تھے،
اور اپنے دین پر نہایت چپکے عمل کرتے تھے، کھلم کھلا عبادت نہیں کر سکتے تھے، اپنے دین کو، ایمان کو چھپا کر رہنا ہوتا تھا۔ جن کے بارے میں بھی معلوم ہوتا کہ فلاں بندہ مسلمان ہو گیا، اس کو ستایا جاتا، ظلم اور زیادتی کی جاتی۔ بالآخر جب انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم مسلمانوں کے لیے آیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ میری ہجرت کی جگہ وہ مدینہ منورہ ہے، اور آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے پھر مکہ چھوڑ دیا جو آپ کا وطن تھا، جہاں خانہ کعبہ تھا، آپ نے وہ چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ آج بھی لوگ ہجرت کرتے رہتے ہیں، لیکن جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے لیے زمین میں وسعتیں پیدا کر دیتا، اور اس کی رزق میں اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ توسع فرماتے ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ ہجرت ایک ایسا عمل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ لوگ اپنے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ کے واسطے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے ہیں۔ تو ہجرت سے اس سن کی ابتدا ہوئی، اور شروع ہی سے سال کی ابتدا محرم سے ہے۔ محرم کا مہینہ تاریخی اعتبار سے بڑی خصوصیتیں رکھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اس محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اس دن قبول کی ہے۔ گویا کہ اسی مہینے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ محرم ہی کی 10ویں تاریخ میں، جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور طوفان سے نجات ملی۔ اسی محرم میں 10ویں تاریخ ہی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو گلے گلزار بنایا گیا، اور اسی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم مملکت عطا کی گئی، اور بھی بہت سے تاریخی واقعات ہیں جو اس محرم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے اس کی 10ویں تاریخ۔ قیامت بھی محرم کی 10 تاریخ کو قائم ہوگی، اور وہ جمعے کا دن ہوگا۔ اسی محرم میں پہلی تاریخ میں سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 28 ذی الحجہ کو فیروز نے آپ کے اوپر فجر کی نماز میں حملہ کیا، اور آپ 3 روز اس حملے سے زخمی رہے، اور برابر کمزوری اور خون جاری رہا۔ بالآخر پہلی محرم کو آپ کی وفات ہوئی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مقام ہے کہ ان کے لیے خدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دامن پھیلا کر دعا مانگی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان مسلمانوں کی فتح تھی اور ہجرت مسلمانوں کی نصرت تھی، مدد تھی، اور آپ کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت محرم کی پہلی تاریخ میں ہوئی۔ 10 تاریخ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی کوفے میں، کربلا کے میدان میں، اور اس میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفے والوں نے دھوکہ کیا، آپ کو بلایا اور بلا کر کے ساتھ چھوڑ دیا۔ بالآخر یزید کی فوجوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کے ساتھ 72 کا قافلہ تھا، سب کو میدان میں شہید کر دیا۔ 72 لوگوں کو، غالباً آپ کے صاحبزادے امام زین العابدین اور صاحبزادی حضرت زینب، کچھ چند لوگ بچے، باقی قافلے والے سب شہید کر دیے گئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا اس طرح سے شہید کیا جانا یقیناً آج تک امت کے لیے نہایت تکلیف اور رنج کا باعث ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو جب ابتدا میں صدمہ پہنچے اس وقت جو صبر کیا جاتا ہے، حقیقی صبر تو وہی ہے۔ لیکن اگر وہ واقعہ یاد آ جائے آدمی کو تکلیف اور پھر انا للہ پڑھے تو اس کو وہی اجر ملتا ہے جو پہلی مرتبہ صدمے پر صبر کرنے کی وجہ سے اجر ملا تھا۔ اسلام کے اندر سوگ کرنے کی 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ام المؤمنین ہیں اور ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ جب ابو سفیان کا انتقال ہو گیا تو 3 دن کے بعد حضرت ام حبیبہ نے عطر منگایا اور لگایا اور فرمانے لگی کہ مجھے عطر کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے اپنے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے میں نے عطر لگا کر سوگ کے ماحول کو ختم کیا۔ اس لیے جو لوگ آج تک یوم عاشوراء کو سوگ کے طور پر یا محرم کو سوگ کے طور پر مناتے چلے آ رہے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کے بالکل منافی ہے، اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ پھر دنیا میں بھی لوگ تو اپنے کاموں کی ابتدا خوشی اور مسرت کے ساتھ کرتے ہیں، یہاں سال کی ابتدا رونے دھونے کے ساتھ اور ماتم اور نوحہ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ عقلاً بھی ایک نامناسب عمل ہے، بہتر عمل نہیں ہے۔ اصل تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں، اسی میں کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔
اسلام میں ایسی چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہوتی ہیں وہ بدعت کہلاتی ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ اور بدعت بتلایا کہ یہ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ ویسے بھی شہادت کے بارے میں نبی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو۔ ایک جگہ فرمایا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں روزی دیے جا رہے ہیں۔ تو ان کی برزخی زندگی ایک ممتاز زندگی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا شہداء کی کہ بدن کو مٹی نہیں کھاتی ہے، زمین نہیں کھاتی ہے، تو جب وہ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں روزی انہیں دی جا رہی ہے، تو پھر اس زندہ و جاوید پر جو کسی شاعر نے کہا ماتم وہ کریں جو قائل ہے موت شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں۔ تو شہیدوں کا زندہ ہونا تو خود قرآن سے ثابت ہے، اور ان کی زندگی برزخی ممتاز زندگی ہے۔ تو اس لیے بھی تو اسلام کی تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی وجہ سے اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دینا یہ سراسر قرآن و سنت کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو صحیح تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام دنوں میں بھی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو اس مہینے میں اور بھی زیادہ پسند۔ اللہ کی نافرمانی اور معصیت اور گناہ اللہ کو ہمیشہ ناپسند ہے، تو اس مہینے کے احترام کی وجہ سے اور بھی زیادہ ناپسند ہے۔ اس مہینے میں 10ویں تاریخ خاص طور سے 2 اعمال کی وجہ سے ممتاز ہے۔ ایک روزے کی وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ پہلی امتوں میں یہ روزہ فرض رہا ہے۔ اس امت نے چونکہ پہلے تمام دینوں کو منسوخ کر دیا، اس لیے اس اسلام نے دین نے پہلے تمام دینوں کو منسوخ کر دیا ہے قرآن و سنت کے آنے کے بعد۔ تو روزہ تو منسوخ ہو گیا، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس روزے کو چونکہ ایک خاص مناسبت ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کی قوم کو اور انہیں فرعون کے مظالم سے نجات ملی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ عاشوراء کا روزہ رکھیں، لیکن پچھلی امتوں سے اور ان کے اس دین سے اور پچھلے حکم سے کوئی مشابہت نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں، 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور آپ کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے بعد اگر فضیلت والا کوئی اہمیت کا حامل روزہ ہے تو زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عاشوراء کے یعنی 10ویں محرم کے روزے کو عطا فرمائی ہے۔ دوسرا عمل
وہ اپنے گھر والوں پر کھانے میں توسع، اچھا بنانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ بنانے کی، تاکہ کچھ غربا بھی تقسیم ہو سکے۔ بزرگوں کا یہ تجربہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے یوم عاشورہ کے موقع پر توسع رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر سارے سال ان پر توسع کی ہے۔ یہ دو عمل تو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، حدیث سے سنت سے ثابت ہیں، اور جو چیز سنت سے ثابت ہو وہی قابل عمل ہوتی ہے۔ باقی جو اعمال اس میں کیے جاتے ہیں وہ سنت سے مخالفت ہے، دین میں زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کسی عمل سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ظاہر ہو، اللہ کی ناراضی کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت ان ایام کی خاص طور پر بلکہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس میں رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں، اور پورے عالم کے مسلمانوں کے خاص طور پر ہر جگہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے اساتین امت کی حفاظت فرمائے۔ اور اس وقت جس مرض کا زیادہ چرچا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مرض میں گرفتار ہونے سے ہر ایک انسان کی پورے عالم میں حفاظت فرمائے۔ اللہ سے ہر گھڑی خیر ہی مانگنی چاہیے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ کے دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربي نجني من القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری پل پل قدم قدم ہر کہیں ہر گھڑی حفاظت فرما، اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرما۔ پورے عالم میں امن و امان، امن و اتحاد، امن و عافیت کا اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، امت کے ایک ایک فرد کی ہر طرح ہر کہیں ہر گھڑی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرما۔ ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہمارے مراکز آباد فرما۔ اے اللہ، ان کی آبادی کی راہیں غیب سے پیدا فرما، قلوب کو متوجہ فرما۔ اے اللہ، اسلامی تعلیمات کا چلن پیدا فرما۔ اے اللہ، قرآن سے سچی محبت عطا فرما، ایک ایک بچے کو قرآن سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بڑوں کو بھی قرآن سے شغف عطا فرما، محبت عطا فرما۔ اے اللہ، اس پورے عالم میں امن و امان، امن و اتحاد، امن و عافیت کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام اساتین امت کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہر کہیں حفاظت فرما، ہر گھڑی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حرمین شریفین کی حاضری بار بار کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ تمام بیماروں کو ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، ہر طرح کی اے اللہ بیماریوں سے صحت و شفا عطا فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ، جس کے دلوں میں بھی جو بھی جائز مرادیں ہیں، سب کی جائز تمنائیں اور جائز حاجتیں پوری کر دیجیے، سب پر نگاہ کرم فرما دیجیے۔
مصطفیٰ کے شہر میں اے ذوالمنن کر عطا دو گز زمین دو گز کفن، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔